السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، شریعت مطہرہ میں جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہوئی ہے۔ جمعہ کا دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، لیکن افسوس کی بات ہے سیل ڈاؤن، لاک ڈاؤن اور جنتا کرفیو ہونے کی وجہ سے ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے سے محروم ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی۔ جمعہ کے دن مقبولیت کی گھڑی ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے اور اس کے انوارات و برکات ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیلۃ الجمعۃ لیلۃ اغر ویوم الجمعۃ یوم ازہر۔ جمعہ کی رات یہ روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکتا دن ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ لاک ڈاؤن یا سیل ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کے انوارات اور برکات ختم ہو گئے، اس کی روشنی ختم ہو گئی، اب جمعہ کا دن بے نور ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارے لیے بڑے افسوس اور شرمندگی کی بات ہے کہ 3 جمعہ ہو گئے لاک ڈاؤن ہو کر، ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے تعلق سے غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، سستی برت رہے ہیں، کاہلی برت رہے ہیں، بے توجہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمیں جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرنے سے تو ہم محروم ہیں، لیکن جمعہ کی نماز ہم اپنے گھروں میں بھی قائم کر سکتے ہیں۔ مالا بدہ منہو میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نزد ابی حنیفہ سہ کس سوائے امام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 افراد امام کے علاوہ عاقل بالغ مرد 3 اگر ہوں تو جمعہ کی نماز ہم قائم کر سکتے ہیں، جبکہ امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 40 کس می باید، 40 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے لیے کتنی سہولت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 فرد اگر ہوں امام کے علاوہ جمعہ کی نماز قائم کر سکتے ہیں۔ اور نزد ابی حنیفہ خطبہ مقدار ایک تسبیح کفایت می کند، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ ہم حمد و صلات اور قرآن کریم کی تلاوت اور استغفار کریں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے مفتی اور عالم کا ہی ہونا ضروری ہے۔ آپ 1 مرتبہ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ اور استغفار، تیسرا کلمہ پڑھ دیں گے، آپ کا خطبہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ کم از کم 4 افراد مل کر ادا کریں۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے حدیث کی روشنی میں جمعہ کی نماز چھوڑنے پر جو وعید آئی ہے اس کو بیان کروں گا۔ عن ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما انہما قال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد منبرہ۔ ابن عمر اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر چڑھتے ہوئے علی اعواد منبرہ، اپنے ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم۔ جو قوم، جو جماعت جمعہ چھوڑ دے گی، اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ او لیکونن من الغافلین، یا ان کا شمار غافلین میں ہو جائے گا۔ کتنی بڑی وعید بیان کی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ نے ابو جعد زمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وساطت سے فرمایا ہے، عن ابی الجعد الزمیری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک 3 جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبی۔ جو شخص 3 جمعہ سستی اور کاہلی کی بنا پر چھوڑ دے گا، اللہ رب العزت اس کے دل میں نفاق کی مہر لگا دیں گے۔ کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ اور ایک روایت میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ چھوڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہما قال من ترک ثلاث جمعین من ترک الجمعہ من غیر ضرورت، جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعہ کی نماز چھوڑ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب، اللہ رب العزت اس کو نامہ اعمال میں منافق لکھ دیں گے، عملی منافق لکھ دیں گے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا یمحا ولا یبدل، نہ وہ کبھی تبدیل ہوتا ہے اور نہ اس کو کبھی مٹا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن استغنا بلہو، کھیل کود کی وجہ سے کوئی جمعہ سے محروم رہا۔ آج کے دور میں نوجوان موبائل میں انٹرنیٹ میں بیٹھ کر آن لائن میں بیٹھ کر بہت سارے گیم کھیلتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں اور کیرم بورڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے اس میں صرف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ ایسی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج بھی اگر اس وبائی مرض کے آنے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ سے عبرت حاصل نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، توبہ طلہ نہ کریں، استغفار نہ کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں اور وہ گناہ جس میں ہم ملوث ہیں ان سے باز نہ آ جائیں، تو پھر اور کون سی گھڑی آئے گی؟ سوچنے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، احساس کرنے والوں کے لیے احساس کا مقام ہے۔ یہ سوچنے کی گھڑی ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جمعہ کی نماز کا اہتمام کریں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز قائم کرنے کا ہے۔ آپ جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں اپنے گھر کے افراد کے ساتھ جمعہ کی نماز قائم کریں۔ جمعیت علماء پریا پٹن کی جانب سے میں آخر میں اپیل کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ جمعہ کی نماز بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی فرض نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اور اللہ رب العزت کی دربار میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اس وبائی مرض سے اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔